السلام عليكم ورحمة الله. أبو علي سعودی عرب سے، اور اس کا قصہ انتہائی مرعب ہے، انتہائی مرعب. یہ وہی قصہ ہے جو میں نے شارٹ کی ہے. اس کی جو پہلی زندگی ہے، یعنی وہ کیسے اپنے گھر سے شادی کر کے کسی دوسرے شہر گیا، 10 سال وہاں رہا، شادی ہوئی، بچے ہوئے. تو وہ اس کی میں نے بہت ساری جو سٹوری ہے سٹارٹنگ کی، وہ میں نے شارٹ کی ہے. اس کو میں وہاں سے لے کے آتا ہوں جہاں پر اس نے وہ گھر لیا تھا. شروع کرتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ابو علی سعودی عرب سے یہ کہتا ہے کہ شادی کے بعد نا میری ڈیوٹی بڑی دور لگی، کسی دوسرے شہر. بڑا کم میرا وہاں پر آنا جانا ہوتا تھا. میں اپنے ماں باپ کے پاس رہنا چاہتا تھا، لیکن ڈیوٹی کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا. میری بیوی، میرے بچے میرے ساتھ ہی تھے. 10 سال کے بعد میری ڈیوٹی واپس میرے شہر میں لگ جاتی ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کم سے کم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ سکوں گا. جو میرا گھر تھا جہاں شادی سے پہلے ہم سارے بھائی اکٹھے رہتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اپنے ڈیوائیڈ کر لیے ہوئے تھے. فرسٹ فلور اس کا، دوسرا فلور اس کا، تیسرا اس کا. ہم لوگ 4 بھائی تھے. ہوا یہ کہ شادی سے پہلے تو میں ماں باپ کے فلور پہ رہتا تھا، باقی بھائیوں کے پاس تھا. اب شادی کے بعد جب میں واپس آتا ہوں تو میں وہاں تو نہیں رہ سکتا جہاں میرے ماں باپ رہتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے کرائے پر گھر چاہیے تھا. لیکن ساتھ والا گھر وہ میرے چچا کا تھا. ساتھ بھی ایسے کہ سڑک ہے، سڑک کے سامنے والا جو گھر ہے وہ میرے چچا کا، اور سڑک اس طرف گھر ہمارا تھا. میرے چچا کا یہ لڑکا جس کا یہ گھر تھا وہ فوت ہو چکا تھا. تو جب پتہ چلا کہ ابو علی اس کو مکان چاہیے، کرائے کے اوپر ڈھونڈ رہا تھا، چچا کہتے ہیں کہ تم باہر کیوں ڈھونڈ رہے ہو، اپنے بھائی کے مکان میں رہ لو. تو کہا ٹھیک ہے چچا، رہ لیتے ہیں، یہ تو سب سے اچھا ہے، میرے ماں باپ بھی میرے قریب ہوں گے. کرایہ بولو. کہتا کرایہ تو میں تم سے نہیں لوں گا، بالکل بھی کرائے کی بات نہیں کرو، تمہارا گھر ہے، جا کے رہو. المہم میں اب گھر جا کے چیک کرنا شروع کرتا ہوں. وہ گھر میرے چچا زاد بھائی کے وفات کے بعد کا خالی پڑا ہوا تھا. 2.5 سال ہو گئے تھے اس کو خالی پڑا ہوا، یعنی 2.5 سال پہلے وہ فوت ہو چکا تھا. اور یہ واقعہ ہے 2010 کا. ابو علی کہتا ہے کہ میں جا کے چیک کرتا ہوں گھر میں، پہلا فلور، دوسرا فلور، تیسرا، اور میں سلیکٹ کرتا ہوں کہ ہم لوگ تیسرے فلور پہ رہیں گے. اس سے بہتر ہے کہ اگر کوئی اور کرایہ دار آ جائے تو بجائے کہ ہم لوگ نیچے رہیں، کوئی کسی کرایہ دار کو پہلا فلور کرائے پہ دے دیں گے، دوسرا بھی دے دیں گے، اس کے پیسے چچا کو جائیں گے، کیونکہ ہم سے تو چچا پیسے نہیں لے رہا. جب میں گھر چیک کرنے کے لیے گیا تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ یہاں کوئی ہے، میرے پیچھے کوئی ہے، یا میرے سائڈوں پہ کوئی ہے. ایون کہ مجھے چلنے کی آواز بھی آتی ہے. میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. تو میں چچا کو کال کرتا ہوں. میں نے کہا چچا ایسے ایسے کوئی گھر میں مسئلہ ہے. اس نے کہا نہیں، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں، کوئی کسی قسم کی چیز بھی ہم نے نہیں دیکھی. ویسے یہ ہے کہ اب ہم لوگ بہت کم جاتے ہیں جب سے میرا بیٹا فوت ہو گیا. المہم وائف کو کہتا ہوں کہ گھر مل گیا، یہیں رہیں گے. اگلے دن لیبر لے کے آتا ہوں تاکہ مکمل صفائی کریں، پینٹ وینٹ سارا کچھ A to Z نیا کروایا. وائرنگ ساری اس کی خراب تھی، وائرنگ شروع سے مجھے کروانا پڑنی تھی. جب وائرنگ والے بندے کام کر رہے ہیں تو میں اپنے تیسرے فلور پر ہوں، وہ اپنا سارا پینٹ وغیرہ کا کام کر کے چلے جا چکے تھے. میں چیزیں نوٹ کر رہا ہوں کیا کیا مجھے خریدنا ہے، بیڈ شیڈ A to Z مجھے چیزیں خریدنا پڑنی تھی. میں چیزیں نوٹ کر رہا ہوں کیا کیا لے کے آؤں. وہ جو لیبر ہے الیکٹریشین وہ نیچے کام کر رہے ہیں، تو وہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. تو اس وقت مجھے لگا کہ شاید یہ فون کے اوپر بات کر رہے ہیں. پھر جب یہ اوپر آیا تو میں نے کہا، کہتا ہے بابا وائرنگ ساری صحیح ہے، جو نیچے والا مین بورڈ ہے نا وہ خراب ہے، اور مکمل لائٹنگ جو ہے، بلب وغیرہ جو بھی آپ کو چاہیے وہ لانا پڑیں گے. وائرنگ اندر کی ساری صحیح ہے، صرف مین بورڈ خراب ہے. تو کہا ٹھیک ہے. تو تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہہ رہے کہ وہ بڈی ماما ہے نیچے، وہ مجھے کہہ رہی تھی یہاں کام نہیں کرو، وہ میرا دماغ کھا رہی تھی.
میں نے کہا بڈھی ماما کون ہے یہاں نیچے؟ کوئی یہاں تو کوئی نہیں رہتا۔ کہتا ہے کیوں نہیں رہتا؟ وہ نیچے بڈھی مائی ہے نا ماما، وہ ہے، وہ مجھے نہیں کام کرنا دے رہی تھی۔ بہرحال میں سوچتا ہوں کہ یہاں تو نیچے کچھ نہیں رہتا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں جنات ہیں؟ کیوں کہ کل ہی میرے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو رہا تھا، جیسے مجھے لگ رہا ہے یہاں کوئی ہے، لیکن اب کیا کر سکتے تھے؟ مجھے پتا نیچے کوئی نہیں رہتا، وہ الیکٹریشین کہتا ہے نیچے ہے کوئی۔ جہاں سے مجھے میرے دل میں شک پڑ چکا تھا کہ یہاں پر کچھ ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا شاید یہ جو الیکٹریشین ہے اس کو کوئی وہم ہو گیا ہو، یا ایسی کیسی بات کر رہے ہیں، چچا کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، کبھی ہم نے کچھ نہیں دیکھا، اور یہ کہہ رہا ہے۔ بہرحال اب اگلے دن سامان جو تھا گھر کا وہ لا کے رکھا تھی، میری سالی آ جاتی، تو میں گھر سے نکل کے ابا کے ہاں چلا جاتا ہوں تاکہ چلیں وہ اپنی بہن کے ساتھ مل کے جو جو سیٹنگ کرنی ہے وہ سیٹنگ کر لیں، یہاں تک کہ مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ جب مغرب کا ٹائم ہوا تو میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ نماز پڑھ کے میں واپس آ گیا اپنے ابا کے ہاں، تو میری بیوی مجھے فون کرتی ہے، کہتی ہے کہ اتنی شرم والی بات ہے کہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی، انہوں نے پردہ بھی نہیں کیا ہوا، تم ڈائریکٹ اندر آ گئے۔ میں نے کہا میں کب اندر آیا ہوں تمہارے پاس؟ میں تو نماز پڑھ کے تو بھی سیدھا واپس آیا ہوں، میں تو گھر گیا ہی نہیں۔ کہتی ہے جھوٹ نہیں بولو، ہم سب نے تمہیں دیکھا کہ ہم بیٹھی ہوئی ہیں، تو سیدھا اندر آ گیا۔ اتنی ویسے شرم کی بات ہے، تمہیں شرم کرنی چاہیے تھی، کم سے کم دروازہ نوک کر لیتے تاکہ وہ پردہ کر لیتی۔ میں نے کہا یہ کب ہوا؟ کہتی ہے یہی 5-6 منٹ پہلے کی بات ہے، پہلے تو فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ تو میں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، ابھی میں نماز پڑھ کے ابو کے گھر واپس آیا ہوں، تمہارا فون آ گیا، میں تو گھر گیا ہی نہیں۔ میں قسمیں کھاتا ہوں لیکن وہ میرا یقین نہیں کرتی، فون بند کر دیتی ہے۔ اب میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا ہے کہ وہ کیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی چور گھس گیا ہو، ان کو لگا ہو کہ میں ہوں، یا کوئی ایسا ہے کہ جو میری شکل اختیار کر گیا۔ میں اسی ٹائم بڑی سپیڈ سے جاتا ہوں اپنے گھر کی طرف، لیکن جب میں گھر جاتا ہوں تو ایک چیز حیران تھی میرے لیے کہ وہ باہر کی جو مین لائٹ تھی وہ چل رہی تھی جب میں گیا تھا، اب وہ کس نے بند کر دی؟ میں بڑی سپیڈ سے اوپر جاتا ہوں، میں جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہوں کہ باہر کی لائٹ کیوں بند کی ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے تو بند نہیں کی، میں تو اصل میں گھر سے باہر نکلی نہیں، میں تو ابھی تو آیا تو میں نکلی ہوں۔ تو میں جا کے لائٹ آن کرتا ہوں، لیکن لائٹ آن نہیں ہوتی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی کل ہی تو میں نے یہ سارا کچھ صحیح کروایا تھا، دوبارہ لائٹ خراب ہوگی۔ اسی دوران میں دوبارہ اوپر آتا ہوں، کیا سنتا ہوں کہ جیسے کچھ چل رہا ہے، تو میں گھوم کے پیچھے دیکھتا ہوں کہ کون ہے ادھر کون ہے؟ وہ جو نیچے کا فلور تھا وہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے کچن کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ کس نے کھولا؟ یہ تو بند ہے۔ تو جب میں اس طرف جاتا ہوں کچن کا دروازہ جا کے دیکھتا ہوں کہ کس نے کھولا، میرے قریب سے ہوا گزری اور مجھے قدموں کی سرسراہٹ کی آواز ہے، جیسے کوئی میرے قریب سے بھاگ کے گیا۔ میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان، یہ کون ہے؟ پھر میں اونچا پڑتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان، اور اسی طرف بھاگتا ہوں جہاں مجھے قدموں کی آواز جانے کی آواز آئی۔ میں اوپر جاتا ہوں، وہ آواز اب تو ختم ہو چکی تھی، لیکن میرے قریب سے کوئی گزرا، میرے رونگٹے کھڑے تھے، میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گیا، اپنے شگا بولتے ہیں عربی میں، مجھے نہیں پتا ہمارے ہاں کیا بولتے ہیں، المہم جو فلور تھا 3rd فلور میں، وہاں پر آ گیا۔ تو میں آ کے اپنی بیوی کو کہتا ہوں کہ نیچے نہ اترنا کیونکہ یہاں کوئی عجیب چیز ہے، میں نے آوازیں سنی۔ کہتی ہے اللہ کے بندے اعوذ باللہ پڑھ، اعوذ من الشیطان، یہاں کچھ نہیں ہے، صرف تیرا وہم ہے۔ وہ وہم نہیں تھا، وہ تو حقیقت ہی میں جانتا ہوں، یہ نہیں جانتی۔ جہاں سے مجھے فیل ہوا کہ اس گھر میں جن ہے۔ لیکن میری بیوی، جب میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہاں کچھ ہے،
بجائے کہ وہ میرا یقین کرے، کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے جو تم یہ اپنے سے خود ساختہ گھڑ رہے ہو نا، یہ قصے یہ تم اس لیے گھڑ رہے ہو کیونکہ تم وہ مجھے قصہ بلانا چاہتے ہو۔ جب تم سیدھا اندر آ گئے تھے میری بہنوں کے اوپر، جب اس نے مجھے یہ کہا، مجھے اس قدر غصہ اور ایسا فیل ہوا جیسے اس نے خنجر جو ہے وہ میرے سینے میں کبو دیا ہو۔ مجھے بہت غصہ اس کے اوپر آ رہا تھا، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مسجد میں ہوں اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہاں ہوں۔ المحب 1 گھنٹے کا ٹائم گزرا تو اس کی بہنیں اجازت لے کے چلی جاتی ہیں، ان لوگوں نے ساری ترتیب کر لی تھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ایک چیز تھی وہ نیچے کی لائٹ، تو میں نے کہا انشاءاللہ کل میں دوبارہ اس کو فون کروں گا، الیکٹریشین کو بولوں گا کہ اس کو صحیح کر کے جاؤ، کیونکہ مین جب ہم لوگوں نے نیچے اترنا ہے، باہر اندر باہر ہے نا، وہ لائٹ ہی خراب ہے۔ تو کل انشاءاللہ اس کو بلاؤں گا، اس کو صحیح کرواؤں گا۔ جب وہ چلی جاتی ہیں ہم لوگ سارے اپنے اپنے کمروں میں آ جاتے ہیں، ایسے جیسے یہ ہمارا ہی گھر تھا۔ میری بیٹی، بڑی بیٹی اور دوسرے بچے وہ اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، میں اور میری بیوی اپنے کمرے میں آ جاتے ہیں۔ میری بیوی اسی ٹائم سو جاتی ہے، وہ تھکی ہوئی تھی کام کر کر کے، جبکہ میں سوچوں میں گھوموں جو یہ ہوا، میری بیوی نے جو کہا، یا جو میں نے پہلے دن جب میں اس کو چیک کرنے کے لیے آیا تھا تو میں نے آواز سنی، پھر میں الیکٹریشین کی، یعنی جو ہوا تھا وہ میں سوچ رہا ہوں۔ پھر میں سو گیا، تقریباً رات کے 12 کا ٹائم تھا۔ مجھے فیل ہوا کہ جیسے کسی نے میرا زور سے ہاتھ پکڑ لیا، بجائے کہ میں وہاں شور کرتا یا چیخیں مارتا، تو میں ایسے ہی آنکھیں کھولی تو میں دیکھتا ہوں کہ میری بڑی بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور وہ کانپ رہی ہے۔ میں نے کہا کیا مشکل ہے؟ کہتی ہے بابا میں یہاں سونا چاہتی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کے چہرے سے واضح تھا کہ یہ ڈر گئی ہے۔ تو مجھے لگا کہ شاید یار نیا گھر ہے، پہلی رات ہے اس کمرے میں، تو اس کو ویسے ہی ڈر لگ رہا ہو، اس کو بیچ میں سلایا، وہ سو گئی۔ اگلے دن جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ چلو میں لیبر کو، یعنی یہ جو الیکٹریشین ہے، اس کو فون کرتا ہوں کہ یار اس کو ایک دفعہ صحیح طرح صحیح کر کے جاؤ، کہ یہ کیا کہ رات کو بند ہے، دن کو ہم نے اس کو چلا کے کیا کرنا ہے۔ جب میں نیچے اترا تو میرے لیے صدمہ تھا کہ وہ لائٹ تو آن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے آن ہوگی؟ رات کو میں اس کو چلانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ چلتی نہیں، اب یہ چل رہی ہے۔ رات کو جب میں دیکھ رہا تھا کہ بٹن آن ہے لیکن لائٹ آن نہیں، ابھی میں جا کے دیکھ رہا ہوں کہ بٹن بھی آن ہے اور لائٹ بھی آن ہے، بٹن بند کرتا ہوں لائٹ بند ہو جاتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر بھی میں الیکٹریشین کو فون کرتا ہوں، وہ آ کے دیکھتا ہے، سارا معائنہ کر کے کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کو آن نہیں تھا؟ کہہ رہا شاید ایسا ہو کہ رات کو بجلی کا لوڈ زیادہ ہو اور یہ گرم ہو کے اپنا کام چھوڑ گئی ہو، اور اب صبح جب کہ اس کا لوڈ کم ہوا ہے تو آن ہوگی، اس میں کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس کے اوپر کیا لوڈ آنا ہے؟ 2 اے سی چل رہے تھے، باقی تو لائٹیں آف تھی۔ پر حال اس نے مکمل معائنہ کیا، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں نکلی۔ جب وہ چلا گیا تو میں واپس اپنے کمرے میں آتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میری بیٹی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ رات کو کیا ہوا تھا، کیوں ڈر رہی تھی؟ کہتی ہے بابا رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں بیٹھی اپنے بال سہلا رہی ہوں، کنگھی کر رہی ہوں، تو مجھے فیل ہوا کہ جیسے کسی نے مجھے ہلکی سی آواز میں پیچھے سے آواز دی ہے۔ تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں کہ کوئی نہیں ہے۔ پھر میں واپس اپنے بال کنگھی کرنا شروع کر دیتی ہوں شیشے کے سامنے۔ پھر اس دفعہ مجھے فیل ہوا کہ جیسے کوئی میرے کان کے قریب ہو کے کچھ بول رہا ہے۔ اس کی آواز جو ہے وہ بڑی بھاری تھی لیکن وہ بول ہلکا ہلکا رہا تھا، ایون اس کے منہ کی جو سانس کی ہوا تھی وہ بھی میرے کان میں اوپر فیل ہو رہی تھی۔ تب میں نے دیکھا کہ کوئی نہیں، تو میں ڈر گئی۔ اب میں کمرے سے باہر نکلنے لگی ہوں، میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ جب میں واپس وہاں سے آنے لگی تو پیچھے دیکھا کہ شیشے میں ایک عورت کھڑی ہے، اس نے کالے رنگ کا عبایا پہنا ہوا ہے، اس کی شکل بڑی شیطان تھی۔ تو میں نے کہا کیا شکل اس کی شیطان تھی؟ کہتی ہے اس کی آنکھیں نہیں تھیں، لمبے لمبے دانت تھے
اور لمبے لمبے بال. میری طرف وہ دیکھ رہی ہے, آنکھیں نہیں ہیں اس کی. تو یہ دیکھ کے تو میں ڈر کے بھاگ کے تمہارے پاس آ گیا کہ میں نے ادھر سونا ہے, میں نے ادھر نہیں سونا, مجھے اسے ڈر لگ رہا ہے. میں بڑی حیرانگی سے اپنی بیٹی کی باتیں سن رہا ہوں. سوچ رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو وہم ہوا ہو یا اس نے کوئی ویڈیو دیکھی ہو اور وہی اس کو خیال آ رہا ہو, اور ایسا تو نہیں کہ واقعی کسی نے کوئی چیز دیکھی ہے. میں اپنی بیوی کو بتاتا ہوں کہ بیٹی نے ایسا ایسا کچھ دیکھا, ویسا ایسا کہہ رہی تھی. کہہ رہی ہے کہ میری بات سنو, یہ تم لوگوں کو وہم ہے اور تم لوگوں کی خود کی سوچ ہے. جیسا تم سوچو گے, جیسا خیال کرو گے, تمہیں لگے گا جیسے ویسا ہی ہو رہا ہے. یہاں یہ تمہارے چچا کا گھر ہے, وہ یہاں ہی رہے, انہوں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی. تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بہرحال تم لوگ اذکار کرو, ایسا ویسا کچھ بھی نہیں. میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں بیوی کو کوئی دلیل دوں, کوئی منطق دوں تاکہ یہ مان لے, لیکن نہیں, وہ کسی قسم کی بات ہی نہیں مانتی. وہ الٹا ہمیں یہ کہتی ہے کہ پہلے میں تھا پاگلو جیسی باتیں کر رہا تھا, اب بیٹی وہ تمہاری باتیں سن کے وہ بھی ویسے ہی بولنا شروع کر دی ہے, لہٰذا تم لوگ اذکار کرو, یہاں کچھ بھی نہیں ہے. خیر, رات کے 9 بج جاتے ہیں, ہم لوگ اپنے کمرے میں بیٹھ کے, میں اور میری بیوی ٹی وی دیکھ رہی کہ اچانک ٹی وی بند ہو گیا, یعنی جو ڈش تھی اوپر اس کا کنیکشن ہل گیا. میں کوشش کرتا ہوں کہ شاید کوئی ریموٹ کا مسئلہ بنا ہے یا چینل کا, تو میں چینل تبدیل کرتا ہوں, ریموٹ کے ساتھ کچھ کرتا ہوں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو یہ ڈش وغیرہ صحیح کرنے والے, میں اس کو فون کرتا ہوں. وہ کہتا ہے مسئلہ نہیں, میں آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. اب آدھا گھنٹہ میں اس کا انتظار کرتا ہوں, وہ آتا ہے, میں اس کو نیچے سے لینے کے لیے اوپر آتا ہوں. وہ جو بلڈنگ ہے جہاں میرے چچا کا گھر ہے, وہ صرف 3 فلور تھے. 2 فلور ویسے ہی ہم نے چھوڑے ہوئے تھے, پہلا اور دوسرا. تیسرے کے اوپر ہم لوگ رہتے تھے, اور اس کے اوپر وہی چھت ہے جہاں پر ڈش وغیرہ لگی ہوئی ہے. لیکن جب میں اس کو لے کے آتا ہوں تو مجھے میری چھٹی حص کہتی ہے کہ یہاں کچھ ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ کچھ ہے یہاں پر, کیونکہ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ رہی ہے. خیر, یہ اوپر چلا گیا اور میں بالکونی میں کھڑا ہو گیا تاکہ اگر وہ اوپر سے آواز دیتا ہے تو میں اس کو جواب دے سکوں اور اس کو بتا سکوں ہاں چینل ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا. وہ اوپر جا کام کر رہا, میں بالکونی میں کھڑا تھا. بالکونی میں ہلکی سی لائٹ تھی. اب میں موبائل نکال کے موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہوں. لیبر اوپر ہے, وہ بندہ تو اوپر سے منہ نکال کہتا ہے کہ اس کی نا LNP خراب ہے, تو وہ مجھے لانا پڑے گی, میری گاڑی میں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تم جاؤ, میں یہیں کھڑا ہوں. وہ نیچے چلا گیا LNP لینے کے لیے, میں وہیں کھڑا اپنے موبائل کے ساتھ لگا ہوں. کوئی عورت مجھے پکارتی ہے, ابو علی, ابو علی. آواز اس کی نارمل تھی, یعنی کوئی میری بیوی کی نہیں تھی, بس کسی عورت کی تھی. تو میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں کہ کون عورت ہے جو مجھے آواز دے رہی ہے. مجھے لگا کہ شاید روڈ کے اوپر کسی اور کا بھی نام ابو علی ہو, تو وہاں سے مجھے آواز آئی اور میں سمجھا کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے, کیونکہ یہاں تو کوئی بھی نہیں. میں واپس اپنے موبائل میں لگ جاتا ہوں. اس دفعہ دوبارہ مجھے آواز آتی ہے, ابو علی, ابو علی. اب کی بار جب آواز آتی ہے تو یہ ایسا تھا جیسے جو میرے پیچھے دیوار ہے, یہ دیوار کی اس طرف سے آواز آ رہی ہے. دیوار کی اس طرف سے کیسے آواز آ سکتی؟ جب تیسری دفعہ اس نے میرا نام لیا تو میں وہی بالکونی پہ پیچھے ہٹ کے اوپر کو دیکھتا ہوں, جیسے پہلے وہ جو ڈش صحیح کرنے والے ویسے اس نے مجھے آواز دی تھی. تو میں اوپر دیکھتا ہوں کہ ایک کالا سایہ کھڑا ہے جو میری طرف دیکھ رہا ہے. جو ہی میں نے اس کی طرف دیکھا اور وہ پیچھے ہٹ کے غائب. میں بھاگ کے اپنے کمرے میں آ کر زور سے دروازہ بند کر دیا. تو میری بیوی کہہ دی, کیا ہوا, کیا ہوا, اس قدر زور سے دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں نے ایسا میرے ساتھ ہوا ہے. اب کی بار میری بیوی میرے اوپر چلاتی ہے, کہتی ہے کہ چچا تیرا یہاں پر رہتا تھا, اس کا بیٹا یہاں پر رہتا تھا, ان کو کبھی کچھ نہیں ہوا. تم بیٹی کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, ہمیں کیوں نظر نہیں آتی ہیں, ان کو کیوں نظر نہیں آئی؟ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ واللہ یہ میں نے دیکھا, لیکن وہ الٹا میرے ساتھ میرے اوپر چلاتی. بڑی کوشش کرتا ہوں کہ یہ میری بات مانے, میں اس کو نہیں, کسی قسم کی وہ میری بات کے اوپر یقین ہی نہیں کرتی.
मैंने कहा मैं पागल हूँ तो मैं तुझे कह रहा हूँ कि मैंने ऊपर कुछ देखा, मैं पागल तो नहीं। कहते तू पागल है। बहरहाल वो बंदा LNP लेके ऊपर आया, कहता है कि ये LNP है जो खराब है, तो ये मैं नहीं नीचे से लेके आया हूँ। तो मैंने कहा खलास ठीक है, तुम जाओ इसको लगाओ और जितने पैसे हैं मुझसे ले लो। वो 1 घंटे तक ऊपर काम लगा रहा। 1 घंटे के बाद नीचे आता है तो मैंने कहा हाँ हो गया काम, कितने पैसे हैं? कहता है कौन से पैसे और कौन सा काम हो गया? वो एक ऊपर मामा है बूढ़ी, वो मुझे काम ही नहीं करने दे रही। मैं लगाता हूँ, वो कहती है यहाँ से जाओ। मैं कहता हूँ मैं कैसे जाऊँ, ये खराब है, ये सही। कहती है नहीं कुछ भी सही नहीं करना, तुम ऐसे ही जाओ। वो मुझे काम ही नहीं करने दे रही, ना मैं उसको लगा सका हूँ, तो मैं कैसे तुमसे ये पैसे ले लूँ? मैं तो उसने तो मुझे सामान भी नहीं उठाने दिया। मैं उसकी बात नहीं माना था, लेकिन उसकी आंखें बड़ी खौफनाक हो गई थी। तो मैं फिर नीचे आ गया, मैं भी सामान भी अपना सुबह ले लूंगा। तो मैंने कहा अच्छा तुम 1 मिनट इधर ही सब्र करो, मैं अपनी बीवी को बुलाता हूँ। मैं अपनी बीवी को बुलाने के लिए जाता हूँ कि वो वहां से ऐसे भागा, यानी उसने कुछ चीज देख ली कि वो इस तरह क्यों भाग के चला गया। मैं उसको फोन करता हूँ, फोन ही नहीं उठाता। मैं अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल साकत हो गया, जैसे मैं पत्थर हूँ। मैं अपनी बीवी को कहता हूँ कि देख, वो मेरे साथ वो मुझे बंदा ऐसे से कह रहा था। कहती है देखो, ये जो तुम्हारे वसवसे हैं ना, ये मेरे अंदर नहीं डालो। अब तुम ऊपर उसकी बात घड़ के लेके आ रहे हो, उसने कुछ देखा। कोई जिन नहीं है, बल्कि असल में जिन है ही नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बीवी मेरी मान जाए और मैं इस घर को छोड़ के कोई और घर में चले जाते हैं, लेकिन नहीं। अलमुहम वो रात हम लोग सो जाती हैं। अगले दिन मेरी बीवी के यहाँ कोई पार्टी थी, उसके माँ बाप के घर। हम लोग वहां चले जाते हैं और रात को 11 बजे तक वहां रहते हैं। जब घर आते हैं, नीचे गाड़ी खड़ी करती है, तो मेरा बेटा कहता है बाबा वो ऊपर कोई है। मैंने कहा ऊपर क्या है, कौन है? कहता तुम्हारे कमरे की खिड़की में कोई खड़ा था। मैं उसकी बात सुन के तो ऊपर भागता हूँ कि कुछ चोर है जो हमारे पीछे से आ गया। लेकिन जब मैं अपने चुग्गे पे, अपने फ्लोर पे पहुंच के दरवाजा खोल के देखता हूँ, कोई चीज भी अपनी जगह के ऊपर नहीं पड़ी हुई। हर चीज इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है, किचन का सामान, बर्तन, सारा कुछ। इतने में मेरी बीवी आ जाती है। क्या हुआ? मैंने कहा देखो ये सारा कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। तो कहते कुछ चोर आ गया था, जल्दी से चलो। जाके अपने जेवरात देखती है, ऐसे देखती है कि नहीं वो तो सेव है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। वो चोर आया था, उसने कोई भोला भाली करी है, उसको कुछ नहीं मिला। मैंने कहा अपनी बीवी को, मैंने कहा ये मेरी बात सुन, इस घर को छोड़ देते, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यहाँ जिन्नात है। चिल्ला के कहती है मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि कोई जिन्नात नहीं है। और सुनो, असल में जिन्न नामी कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। उसका ये कहना था कि हमें बाहर से आवाज आती है। बाहर से कहां से? ये जो बीच में 2 कमरों का रास्ता है, छोटी सी गली। दोनों निकल के बाहर देखते हैं। क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत है, उसने काला अबाया पहना हुआ है, दांत उसके लंबे हैं, आंखें उसकी नहीं है, कान बड़े और नीचे गिरे हुए। और मुस्कुराती हुई मेरी बेटी के कमरे में चली गई। तो मैं भाग के अपनी बेटी के कमरे में जाता हूँ कि मेरी बेटी वही है। तो जाकर देखता हूँ, ना तो मेरी वहां पर बेटी थी और ना ही वो बूढ़ी औरत। अब हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, वो डरे हुए हैं। तो मैंने बीवी को कहा यकीन आया? कहती है हाँ यकीन आया। जल्दी से अपने बच्चों को लिया, कुछ भी घर से नहीं उठाया, वहां से निकल के भागे सीधा अपने अब्बू के घर चले गए। तो मैं जाके वहां देखता हूँ, मैं कहता हूँ बेटी किधर है? कहती है बेटी तो कमरे में थी। ओह बेटी कमरे में थी। मैं वापस स्पीड से भाग जाता। अब मुझे उसका डर नहीं लग रहा, जिन से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। मुझे ये था कि मेरी बेटी उधर है। जब मैं उसके कमरे में जाकर देखता हूँ, हाँ मेरी बेटी कमरे में है। जब पहले वो चीज अंदर गई थी तब वो मुझे अंदर नहीं मिली थी। अब मेरी बेटी बैठी हुई है, छत की तरफ देख रही है और कुछ पढ़ रही है। वो जो पढ़ रही थी उसका वो मेरे मफहूम में नहीं थी, वो कोई और ही जुबान थी।
میں اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں پر میں اس کو ہلا نہیں سکتا، ایسے جیسے یہ پہاڑی ہے، پتہ نہیں اس کا کتنے ہزار کلو وزن ہے کہ میں اس کو ہلا ہی نہیں پاتا۔ میں اس کے اوپر پڑتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اٹھو اٹھو، لیکن نہیں۔ اتنے میں میرے بھائی اور میرا باپ بھی آ جاتے ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ وہاں کوئی چیز دیکھی اور ہماری بہن ادھر ہی ہے۔ بابا اس کو لینے کے لیے چلے گئے، وہ بھی بھاگے بھاگے آ کے کوشش کرتے ہیں اس کو اٹھانے کی۔ اخیر میرا ابو اس کے اوپر پڑتا جاتا ہے، اخیراً اس قدر کہ ہم لوگ اس کو اٹھا کے تو لے آتے ہیں۔ جب اس کو ہم لوگ لے کے اپنے ابو کے گھر آئے تو میری امی دیکھ کے تو اس کے اوپر پڑھنا شروع کر دیتی ہے، قرآن پڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ میری بیٹی نارمل ہو کے سو گئی۔ میرا ابو کہتا ہے کہ یہ معاملہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، ضروری ہے کہ ہم لوگ راقی شرعی لے کے آئیں، اور ابو لے کے آئے اس کو، اس نے پڑھنا شروع کیا اور یہاں ہمیں تقریباً ایک ہفتہ لگ گیا، وہ بالکل صحیح ہوگی، اس کے اندر جو مسئلہ ہو گیا تھا جنات کا وہ ختم ہو گیا۔ اب ہم چچا کو بتاتے ہیں، چچا میرا یقین ہی نہیں کرتا، کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، راقی شرعی کہہ رہا ہے کہ ہے، اس لڑکی میں بھی آ گیا تھا، لیکن میرا چچا یقین ہی نہیں کرتا۔ ایک ہفتے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسرا گھر تلاش کرتے ہیں اور ہمیں گھر مل جاتا ہے، پھر دوبارہ سے لیبر لے کے آئے اور سارا سامان اس گھر سے اٹھا کے نئے گھر میں کہا، چچا کو کہا چچا یہ گھر ملعون ہے، تم لوگ جب رہتے تھے تب تو کچھ نہیں تھا، جب وہ 2.5 سال کا وقفہ تم لوگ یہاں پر آئے ہی نہیں، اس دوران یہاں جنات بسیرا کر چکے ہیں۔ یہ قصہ تھا ابو علی کا، واللہ مرعب قصہ، یہ 1 گھنٹے کا تھا۔ اصل قصہ جو خوفناک جہاں سے مقام شروع، میں نے وہاں سے شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے بتایا تھا جب میں کموارا تھا میں کیا کرتا تھا، پھر میری شادی ہوئی، کتنے بچے ہوئے، کیا کیا وہاں، وہ میں نے کہا اس کا مجھے فائدہ نہیں ہے بولنے کا، کیونکہ اتنی لمبی مجھے کیا ضرورت ہے اور آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ اس کے گھر کی کہانیاں سنو۔ اصل میں تو ساری یہاں پر ہورر سٹوری سننے آنی ہے، یا کوئی ایسی سٹوری ہو جس سے بندے کو کوئی فائدہ حاصل ہو۔ آخر میں اذکار لازمی کریے، اذکار بہت ضروری ہے، اذکار بہت ضروری ہیں۔ نارملی جب گھر سے نکلتے ہو تو پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، پھر یہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھو۔ پھر جب رات کو سوتے ہو، اور بیچ میں بھی آپ لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، رات کو اپنے بستر پہ جاتے ہو اس کو جھاڑ لو، کیونکہ حدیث ہے کہ جب تم لوگ اپنے بیڈ کے اوپر جاتے ہو تو وہ شیطان تمہارے بیڈ کے اوپر ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے پہلے ہی رات کی دلہن، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہوتا ہے، جاؤ اس کو جھاڑو، بسم اللہ پڑھ کے اس کو جھاڑو، نہیں تو وہ تمہارے جب تم لوگ منہ کھولو گے تب اندر چلا جائے گا یا تمہاری کمر سے اندر چلا جائے گا۔ اذکار بہت ضروری ہے، اذکار کے بغیر کوئی سیفٹی نہیں ہے۔ ایک رشیا کی بہت بڑی کوئی ساحر ہے، جادوگر نہیں، وہ یوٹیوب کے اوپر اس کا انٹرویو پڑا ہوا ہے، تو اس سے پوچھا کہ تم جادوگر نہیں ہو تو کس کے اوپر جادو نہیں ہوتا؟ کہتی ہے مسلمانوں کے اوپر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہتی ہے وہ ان کے اوپر نا کوئی پروٹیکشن ہے بڑی ہارڈ قسم کی، وہ جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں نا، اذکار کرتے ہیں، ان کے اوپر جادو نہیں ہوتا، ہاں کوئی غافل ہو اس پر ہو جاتا ہے، ورنہ 99.99 کے اوپر ہوتا ہی نہیں مسلمان، الحمدللہ۔ اور یہی وہ پروٹیکشن ہے جو اذکار سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، جس کے بارے میں نے کل کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ہم کچھ دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر پروٹیکشن ہوتی ہے اس وجہ سے۔ لائک کریے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔